تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرا کر فرشتے سے فرمایا، اے فرشتے، تھوڑی سی خشکی دور کرو۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، فرشتے یہ بتاؤ کن کن چیزوں کی گنتی کر سکتے ہو، کن کن چیزوں کو کاؤنٹ کر سکتے ہو؟ بہت اچھا ہے بھائی، تھوڑی سی کو اور بس۔ عرض کرنے لگا فرشتہ، یا رسول اللہ، 18,000 مخلوقات کو اللہ نے وجود عطا کیا، میں سب کی گنتی کر سکتا ہوں؟ آقا مسکرائے، فرمایا فرشتے یہ بتاؤ اور کیا گن سکتے ہو؟ فرشتہ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، یہ جو کائنات کے اندر درخت نظر آتے ہیں، کہتے آقا جتنے بھی کائنات میں درخت ہیں، سارے درختوں کو اور ان درختوں پر، ان پیڑوں پر جتنے پتے ہیں، کہنے لگا آقا ہر درخت کے ایک ایک پتے کو گن سکتا ہوں، شمار کر سکتا ہوں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا فرشتے اور بتاؤ اور کن چیزوں کو گن سکتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے میں اس کی گنتی کر سکتا ہوں۔ آقا مسکرائے، مسکرا کر میرے آقا نے فرمایا اچھا فرشتے یہ بتاؤ کوئی ایسی بھی چیز ہے جسے تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، سب کچھ گن سکتے ہو؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ ہمارے ناظر بھائی تشریف لے آئے ماشاءاللہ، ملک ہندوستان کا عظیم نقیب جو اپنی نظامت کے سبب جلسوں کی کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ جتنی اچھی نظامت ہے اتنی اچھا اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا فرشتے ذرا یہ بتاؤ کیا کوئی چیز ایسی بھی ہے جسے تم گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے؟ اتنا سنا تو فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہاتھ باندھ کے دست بستہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، آسمان سے جو بارش کی بوندیں گرتی ہیں، یا اللہ میں بارش کے ایک ایک قطرے کا شمار کر سکتا ہوں، درختوں کو زمین پر جتنے پیڑ ہیں سب کو گن سکتا ہوں، آقا ان کے پتوں کو گن سکتا ہوں، ہر مخلوق کی گنتی کر سکتا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک چیز ایسی ہے جسے میں شمار نہیں کر سکتا، جسے میں گن نہیں سکتا، اب آپ کے چہروں پہ خوشی مجھے نظر آئے گی۔ فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں سب کچھ تو یہ گن سکتا ہوں، لیکن جب آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ میں درود پڑھتا ہے تب اللہ تعالی اس پر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس پر اللہ کی کتنی برکتیں اترتی ہیں۔ کہتے ہیں آقا میں انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ اے لوگوں جب دنیا میں کسی کے آگے کوئی سوال کرتا ہے بندہ آکر کر مانگے تو ملتا نہیں ہے، گزارش کرنا پڑتا ہے۔ کیا عجیب دماغ ہو گیا لوگوں کا، دنیا میں گزارش کرتے پھریں گے، دنیا کے آگے جھکتے پھریں گے، اپنے پروردگار سے وہ جو سب کچھ عطا کرتا ہے اس کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے آگے جھک کر مانگو تو ذرا، پھر دیکھو کیسے عطا کرے گا اللہ۔
آگے بڑھو عزیزان گرامی القدر. اگر میں ایک اس سورہ مبارکہ کے ایک ٹکڑے کو ایک آیت پہ اگر میں بات کرنے لگوں نا تو بات اتنی طویل ہو جائے گی کہ جو سنانا ہے وہ رہ جائے گا. اسی پہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. مگر چونکہ میں جو آپ کو سنانے والا ہوں آگے آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. مجھے تو مختصر کر کے بتا رہا ہوں. سنیں آپ, دل لگا کے محبت سے کہیں سبحان اللہ. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میری ایک بات سن لو. آپ کے گھٹنے آپ کے اپنے ہیں, آپ ان کے مالک ہیں. یقین کریں میرا, تم چھوڑ دو بے فکر ہو کے میری گارنٹی پہ. یہ یہیں رہیں گے, تمہارے پاس رہیں گے, کہیں نہیں جائیں گے. کسی کے گھٹنے اگر چلے جائیں کہیں تو وہ مجھ سے آ کر واپس لے لے, میں ڈھونڈ کے لا کے دوں گا اس کے گھٹنے. مگر چھوڑ دو خدا کے لیے, نہیں یہ کہیں نہیں جائیں گے, ان کی فکر مت کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, ذرا سا مسکرا لیے ہو تو اب ذرا ذہن قریب کرو. اللہ تعالیٰ نے اب دعا کا سلیقہ قرینہ بندگی کا ڈھنگ عطا کیا. فرمایا اس طرح سے مانگو. اب بندہ مانگ رہا ہے, طریقہ پروردگار نے عطا کیا ہے. اب بندہ مانگ رہا ہے, دعا کر رہا ہے. کیا دعا ہے؟ اب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں جب ترجمہ کیا گیا اس آیہ مبارکہ کا تو کچھ لوگوں نے ترجمہ یوں کیا کہ یا اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ. کیا کیا؟ دکھا ہمیں سیدھا راستہ. مگر میرے امام نے تاجدار اہل سنت نے ترجمہ کیا, بریلی کے تاجدار نے ترجمہ کیا تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ دکھا سیدھا راستہ, بلکہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا چلا ہمیں سیدھے راستہ. یا اللہ سیدھے راستے پر چلا. وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ سیدھا راستہ دکھا, اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدھے راستے پر چلا. فرق کیا ہے اس میں؟ فرق بھی ذرا سا محسوس کر لو, کیونکہ عاشق نے ترجمہ کیا ہے, بریلی کے قلندر نے ترجمہ کیا ہے. ہر کسی کی اوقات نہیں کہ اس لیول پہ جا کے اس کی سمجھ کام کرے. یہ قلندروں کی بات ہوتی ہے, قلندروں کا معاملہ الگ ہوتا ہے, عاشقوں کا معاملہ الگ. جن لوگوں نے کہا کہ دکھا سیدھا راستہ, اب ان کے پاس میں اگر کوئی غیر مسلم آئے اور آ کر کہنے لگے صاحب میں اسلام سے متاثر ہو گیا, میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھائیے. اب اسے کلمہ پڑھائیں گے, پھر وہ کہے گا نماز پڑھنا ہے تو نماز ذرا سکھائیے. اب یہ پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم, وہ کہے گا مطلب, یہ کہیں گے یا اللہ دکھا سیدھا راستہ. وہ اپنے گھر واپس جائے گا, کہے گا تمہیں تو خود پتہ نہیں سیدھا راستہ کیا ہے, تم تو اب تک دعا کر رہے ہو یا اللہ دکھا سیدھا راستہ, تو میں جس راستے پہ آ گیا وہ کون سا راستہ؟ یہاں تو ابھی تلاش جاری ہے, ابھی تو سیدھا راستہ کسی کو نہیں ملا. میرے امام نے فرمایا ہم یہ نہیں کہیں گے یا اللہ دکھا سیدھا راستہ, اس لیے کہ پروردگار نے اپنے پیارے محبوب کے ذریعے حبیب کو بھیج کر بندوں کو سیدھا راستہ تو دکھا دیا. اب تو دعا اتنی ہے یا اللہ وہ جو تیرے محبوب کا راستہ سیدھا راستہ ہے, یا اللہ ہمیں اسی سیدھے راستے کا مسافر بنا دے. اب تو دعا یہ ہوگی یا اللہ راستہ تو حضور کا راستہ ہے سیدھا, جو شریعت حضور لائیں وہی تو سیدھا راستہ ہے, اس کا تو ہمیں پتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اس راستے کو. بس اتنا سا ہے, یہ شیطان اس پہ جانے نہیں دے رہا, بہکا رہا ہے. تو دعا اتنی ہے یا اللہ شیطان کے مقابلے اس جنگ میں ہمیں اپنی مدد عطا کر تاکہ ہم سیدھے راستے کے مسافر بن جائیں. تو پھر دعا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سوال یہ پیدا ہوا سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ تو اللہ کے قرآن نے آسان کیا, بندوں کو سمجھایا سیدھا راستہ کون سا ہے. فرمایا
صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہے، جس پر اللہ کا انعام۔ مطلب یہ کہ جو سیدھے راستے کے مسافر بنے، جو ان کا راستہ وہی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کون ہے وہ؟ قرآن کہتا ہے انعام اللہ علیہم من النبیین، وہ پہلی جماعت ہے انبیاء کی، والصدیقین، یہ دوسری جماعت ہے سچوں کی، اصحاب مصطفیٰ کی، جنہوں نے تصدیق کی ہے حضور کی۔ تیسری جماعت فرمایا والشہداء، یہ تیسری جماعت کس کی؟ شہیدوں کی جماعت، جنہوں نے اپنی گردنوں کو رب کی محبت میں تلواروں کے نیچے رکھ دیا۔ ان سے کوئی دیوانوں سے اگر عالم خیال میں سوال کرے دیوانے کیا ملا، سر کٹا کے کیا ملا، کیا ملا شہید ہو کر، تو وہ دیوانے جواب دیں گے اے دنیا والوں مزہ نہ پوچھو کتنا مزہ ہے۔ یہ مزہ جو شہادت میں، جو رب کی محبت میں گردن کٹتی ہے، مزہ کتنا ہے۔ فرمایا مسجد میں نماز پڑھنے والوں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میدان میں نماز پڑھنے میں لطف کتنا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ۔ عزیزان گرامی القدر، یہ گردن کٹانے کا مزہ کل میدان محشر میں جب اللہ شہیدوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، شہید جنت کے اندر ہوں گے، اب پروردگار شہیدوں سے فرمائے گا اے شہیدوں بتاؤ، ادھر تم نے سر کٹایا میری محبت میں، ادھر خون بہایا میری محبت میں، اے شہیدوں میرے پیار میں جان دے دی، اب ذرا یہ بتاؤ یہ جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، یہ جو جنت کی بہاریں تمہیں عطا کی گئی ہے، بتاؤ کیسا لگ رہا ہے، اس جنت میں کتنا مزہ ہے، بتاؤ جنت کا سکون کیسا ہے، جنت کے آرام کے بارے میں بتاؤ۔ اب شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، کہیں گے اے پروردگار، اے مولا، ہم نے تیری بارگاہ میں، ہم نے تیری محبت میں سر کٹائے تھے، تو نے جنت عطا فرمائی ہے۔ شہید کہیں گے مولا تیری جنت میں بڑی رونقیں ہیں، یا اللہ تیری جنت کی بہاریں بڑی جدا ہے، یا اللہ جنت کا حسن نرالا ہے، فرشتے وہاں پر فرشتے بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، یا اللہ نہریں بھی ہیں، سب کچھ ہے جنت کے اندر۔ شہید عرض کریں گے اے مولا تیری جنت میں بڑا سکون ہے، لیکن پروردگار ہمیں جنت میں وہ مزہ نہیں مل رہا۔ کون سا مزہ؟ یا اللہ تیری جنت میں آرام تو بڑا، سکون تو بڑا، لیکن مولا وہ سکون وہ مزہ کہ جب تیرے نام پہ تیری محبت میں گردن پہ تلوار تھی، یا اللہ جب ہماری گردن کٹ رہی تھی، خون بہ رہا تھا، وہ جو اس وقت میں تیری محبت میں مزہ آیا تھا، یا اللہ تیری جنت میں وہ مزہ نہیں مل رہا ہے۔ یا اللہ بڑا آرام ہے، بڑا سکون ہے، مگر وہ مزہ بھی الگ تھا، وہ سکون بھی۔ تیسری جماعت ہے شہیدوں کی جماعت۔ آگے بڑھو تو چوتھی جماعت فرمایا والشہداء والصالحین، چوتھی جماعت یہ ولیوں کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت۔ چار جماعتیں انعام یافتہ لوگوں کی، انبیاء، صحابہ، صدیقین، شہداء اور چوتھے نمبر پہ اولیاء۔ اب عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، کام وہی،
تبلیغ رب کے دین کی انبیاء نے کی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبروں نے ایک ہی کلمہ گنگنایا، ایک ہی نعرہ لگایا. وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. سب نے اپنی اپنی قوم کو یہی تو بتایا کہ اللہ عبادت کے لائق وہی پروردگار ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہ ایک اکیلا خدا، وہ تنہا خدا، اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے. وہ خدا وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. کوئی انتہا ہے اس کی نوازشوں کی؟ بولو. لاڑ پورا ہے نا گاؤں کا نام، لاڑ پور. لاڑ پور تو واقعی آپ لوگ سیتھل لاڑ پور، یعنی لاڑ کرنا چاہیے آپ سے. لاڑ پیار کی باتیں کچھ ہو جانی چاہیے. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے یہی کلمہ، اللہ عبادت کے لائق ہے، وہ ایک اکیلا خدا ہے. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس رب کی عبادت کی بات کی ہے، اس پرور پیر سمیٹ کے، ادب 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 محفل کا پیر پھیلا کے نہیں سمیٹ کے. اچھا پھر اسی مشن کو آگے بڑھایا نبی کے صحابہ نے. آج کل صحابہ کو لے کر لوگوں کے بڑے دماغ خراب ہو گئے. وہاں پر لوگوں کی مینٹلٹی یہ سیٹ ہو گئی ہے کہ یہ ہمارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے. ابے نبی کے سارے صحابی، سارے نبی کے صحابی سب جنتی ہیں، سب بلند مقام بلند مرتبے پا چکے ہیں، سب لائق تعظیم و تکریم ہیں. یہاں چھانٹ نہیں چلے گی. یہ کوئی کپڑے کی دکان پہ آیا ہے کہ چھانٹے گا؟ یہ والا لوں گا، یہ والا نہیں لوں گا، یہ والا لوں گا، یہ والا نہیں لوں گا. نبی کو اگر اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا ملجا، اپنا ماوا، اپنا رسول مانتا ہے نا، تو پھر تجھے نبی کے ہر صحابی کو ماننا پڑے گا. اور نہیں مانے گا تو پھر سوچ لے. بھائی میری دوستی ان سے، ناظر رضا صاحب سے. ناظر رضا صاحب نے فون کیا کہ امتیاز صاحب سیتھل لاڑ پور میں آپ کو جلسے میں آنا ہے. تو محبت تھی تو میں نے کہا بالکل آؤں گا. دوستی تھی تو میں نے کہا بالکل آؤں گا. اب جب میں ان کی بات مان گیا تو پھر اب ضروری ہو گیا کہ یہ یہاں کے لوگ جو ان سے جڑے ہوئے تھے انہیں بتائیں کہ یہ میرے دوست ہیں، اب تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے. یہ میرے اپنے ہیں، تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے. ارے صحابہ کا معاملہ یہی تو ہے. نبی نے پیار کر کے فرما دیا اے میری امت کے لوگوں، یہ میرے اپنے ہیں، تمہیں ان سے پیار کرنا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ تمہیں صدیق اکبر سے بھی پیار کرنا ہے، فاروق اعظم سے بھی پیار کرنا ہے، عثمان غنی سے بھی پیار کرنا ہے، مولا علی سے بھی پیار کرنا ہے. یا یہ نہیں چلے گا کہ تین کو چھوڑیں گے ایک کو مانیں گے، پھر آگے ایک کو چھوڑیں گے ایک کو مانیں گے. نہیں نہیں. نبی کے صحابہ کی شان اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے اعلان کر دیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں. اصحابی کالنجوم. آقا نے اعلان فرما دیا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. آسمان کے ستارے رات کو جب اب تو چھت پہ کوئی لیٹتا نہیں،
پہلے لیٹتے تھے، اب تو اے سی چلا کے اندر کمرے میں ہے آدمی پیک. ابھی دیہات میں تو پھر بھی لیٹ ہی جاتے ہوں گے کہیں کہیں لوگ، لیکن ہمیں یاد ہے ہم اپنے بچپن میں لیٹتے تھے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چھت پہ. رات کو بستر لگ گیا گرمی میں، اب یوں لیٹے ہوئے تارے دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا تارا، یہ چھوٹا تارا، یہ کم چمک رہا ہے، یہ زیادہ چمک رہا ہے، یہ ادھر جا رہا ہے، یہ ادھر. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، جب تارے دیکھتے ہو کسی میں چمک زیادہ کسی میں کم، یہ بالکل اسی طرح جیسے صدیق اکبر کی فضیلت اور چمک زیادہ باقی کی کم. اور نہیں بولے تو پتہ لگ گیا تم میں نہیں ہے دم. ہمیں بھی پھر کیا غم، لیکن ہوگا غم. اگر عقیدہ رہ گیا نرم تو ہمیں بڑا رہے گا غم. زور سے بولو سبحان اللہ. آسمان کے ستارے جس طرح سے چمکتے ہیں، کوئی زیادہ چمکتا ہے کوئی کم، اسی طرح میرے نبی کے صحابہ، کسی کو نبی کی بارگاہ سے زیادہ چمک ملی، کسی کو اس سے کم، اور سب سے زیادہ چمک میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی. یا رسول اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یا غوث المدد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد. بکر ابو بکر، ماشاء اللہ، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، اللہ اکبر. ماشاء اللہ. یہ بڑا اچھا پیارا نعرہ لگایا انہوں نے، لگانا چاہیے. عزیزان گرامی القدر ذہن قریب کیجئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول تاجدار مدینہ نے عزت اتنی عطا فرمائی، وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، آقا نے اعلان کر دیا کہ کائنات کے اندر ابو بکر کا مقام یہ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر جو بھی دنیا میں احسان کیے میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے. فرمایا مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں چکایا. تاجدار مدینہ نے فرمایا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل میدان محشر میں پروردگار ادا کرے گا. وہ صدیق اکبر ہیں. نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ نے اعلان نبوت کیا. جب صدیق اکبر کو خبر ہوئی، آقا کی بارگاہ میں آئے، حضور سے معلوم کرنے لگے آپ نے اعلان نبوت کیا. حضور نے فرمایا ہاں. کہنے لگے نبی معجزہ لے کر آتے، کوئی معجزہ؟ آقا نے فرمایا ابو بکر کیا وہ معجزہ کم ہے جو تمہیں سفر کے اندر راہب نے بتا دیا تھا میرے بارے میں؟ اتنا سنا ابو بکر نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، فوراً تصدیق کی. ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب کس لیے ملا؟ جو میرے نبی نے فرمایا، جو بھی آقا کا حکم ہوا، جو بھی نبی کا فرمان، ابو بکر نے سب سے پہلے اس پر اپنی تصدیق کی مہر لگائی ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. کیا کام کیا ہے؟ حضور نے جو سکھا دیا، جو تعلیم حضور نے دے دی، اسی تعلیم کو زندگی بھر عام کیا ہے. اب جو وہ کہتے ہیں نا لوگ جھوم جھوم کے، تھرک تھرک کے، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر. کئی لوگ ورغلائیں گے آپ کو، کہیں گے صاحب ایسے کیسے ہو جائے گا؟ بھائی دین حماقتوں سے، بے وقوفیوں سے نہیں چلتا ہے. اچھا دین من گڑنت قصے کہانیوں سے بھی نہیں چلتا ہے. آپ نے ایک پوری جماعت ہے جو قصے کہانیوں پہ ٹکی ہوئی ہے پوری.
قرآن سے مطلب نہیں، احادیث مصطفیٰ سے مطلب نہیں، حدیثیں اتنی جتنے اپنے کام کی بس اتنی پکڑیں گے، باقی بولے نہیں 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 نہیں۔ تو اپنے کام والی کیوں پکڑتے ہو؟ یا تو سب چھوڑو یا سب پکڑو۔ ان کا حضور کی حدیثوں کے تعلق سے جو عمل ہے نا، وہ عمل ہی بتاتا ہے یہ کچھ کو چھوڑتے ہیں کچھ کو پکڑتے ہیں۔ تو جو حضور کی حدیثوں میں کچھ کو چھوڑے کچھ کو پکڑے، وہ نبی کے صحابہ کے ساتھ انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک میں آپ کو 4 مصرے سنا دیتا ہوں، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ اور میں جانتا ہوں یہ زمین کون سی ہے، میں نے سیتھل میں پڑھے ہیں، 2 تقریریں میری سیتھل میں الحمدللہ 2-3 مرتبہ ہوئی ہیں، میں سیتھل میں پڑھے ہیں، آپ بھی مچل اٹھیں گے۔ مختار کائنات کا پیارا حسین ہے، پیارا جہاں لے کے جاؤں گا پہنچ جانا وہاں پر، ذمہ داری ہے آپ کی، کیونکہ میں بھی اسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں کہ جہاں اسی طرح کے ملے جلے ماحول میں میں رہتا ہوں، ایک ایک چیز کو دیکھتا ہوں اور اینالائز کرتا ہوں میں بھی۔ مختار کائنات کا پیارا حسین ہے، مولا علی کے دل کا سہارا حسین ہے، روشن ہے کائنات میں ان کی فضیلتیں، ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا ہمارا۔ اب سننا، پہنچنا جہاں پہنچا رہا ہوں۔ روشن ہے کائنات میں ان کی فضیلتیں، ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا ہمارا حسین ہے۔ جو لوگ کل یزید کے لشکر کے ساتھ تھے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ جو لوگ کل یزید کے لشکر کے ساتھ تھے، میں کہوں مت ماننا، لیکن جب ملا باقر مجلسی جلال العیون میں کہے کہ امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے شیعان علی جو کوفی تھے، جو شامیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ شیعان علی تھے۔ میری بات مت ماننا بھیا، نہیں بالکل نہیں ماننا میری بات۔ ملا باقر مجلسی جلال العیون کتاب کا نام لکھتے ہیں، جو لوگ کل یزید کے لشکر کے ساتھ تھے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین۔ یہ یاد رکھنا، محفوظ کر لینا میموری میں، اس کا حافظہ کر لینا، کیونکہ تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جہاں حافظ پائے جاتے ہیں، اور تم اس علاقے سے تعلق رکھتے ہو جہاں حافظ گنج بھی پایا جاتا ہے۔ فراز عرش پہ کوئی تیرے سوا نہ گیا، بشر تو کیا ہے فرشتوں سے بھی بڑھا نہ گیا۔ پہنچ جاؤ گے، اب پہنچانا نہیں پڑے گا، اب تیار ہو آپ حضرت۔ فراز عرش پہ قبلہ، فراز عرش پہ کوئی تیرے سوا نہ گیا، بشر تو کیا ہے فرشتوں سے بھی بڑھا نہ گیا، بشر تو کیا ہے فرشتوں سے بھی بڑھا نہ گیا۔ ہماری قوم میں بنتے ہیں حافظ قرآن، کسی سے دیکھ کے قرآن بھی پڑھا نہ گیا۔ ہماری قوم میں بنتے ہیں حافظ قرآن، کسی سے دیکھ کے قرآن بھی پڑھا نہ گیا۔ جو قرآن سے دور، حدیث سے دور، بالکل مجبور، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر کی عظمت کو گھٹاؤں گا،
عمر کی عظمت کو گھٹاؤں گا، تو کیا تیرے جیسے ہزاروں آئیں گے چلے جائیں گے، جس کی عظمت کو مصطفیٰ نے بلند کیا ہے، جس کا مقام اللہ نے بلند کیا ہے، تیرے جیسے لاکھوں آئے چلے جائیں، اس کی عظمت کو کوئی گھٹا نہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہمارے یہاں لوگوں میں یہ چیز آ رہی ہے، لوگ ذرا پلپلے سے ہو جاتے ہیں، چونکہ ہم الحمدللہ اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی کا لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور اصل محبت اہل بیت سے جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو کرنے کا حق ہے۔ ہم حضور کی حدیث پہ نظر رکھتے ہیں، آقا نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کی کتاب، دوسرے اہل بیت۔ دو چیزیں حضور نے چھوڑی، نہ ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں نہ ہم اہل بیت کو چھوڑتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں قرآن وہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ قرآن وہ اللہ نے فرمایا یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے، اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے، ہر شے کا، بولو، ہر شے کا کھلا بیان ہے، اس میں سارے راز ہیں، سب کچھ ہے، یہ قرین زندگی، سلیقہ زندگی۔ ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن بشارت بھی ہے، کس کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ ہم قرآن کو نہیں چھوڑتے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے۔ توجہ، اب ذرا میرے جملے سننا، تم اچھے سامعین ہو تو اچھی گفتگو سنا رہا ہوں۔ قرآن ہدایت بھی ہے، ہر شے کا اس میں کھلا بیان ہے۔ ایک بادشاہ تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا، کافر تھا، ایک اللہ کے ولی اس کے دربار میں تھے، قلندر۔ یہ بادشاہ جو کافر تھا کہنے لگا کہ صاحب تمہارا جو قرآن ہے، تم کہتے ہو اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے، تو کہا کہ ذرا یہ بتاؤ جب اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے تو اس میں میرا ذکر کہاں ہے؟ میرا نام دکھاؤ، میرا نام دکھاؤ۔ اب یہ سوال اگر کسی عالم سے کیا ہوتا تو عالم بیچارہ کتابیں کھنگالتا بڑی دیر اور سوچتا کہ یار اسے کیسے سمجھاؤں کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کیا ہے، قرآن کا انداز بیان کیا ہوتا ہے، قرآن کیسے بات کرتا ہے، خدا کا کلام کس انداز سے ہے، اسے کہاں تک سمجھانے بیٹھوں گا، کہاں تک پڑھانے بیٹھوں گا۔ وہ تو ادھر مولوی کشمکش میں پڑ جاتا، مگر اللہ کے ولی کی شان نرالی، اللہ کے ولیوں کی قلندروں کی شان نرالی۔ جو کام عقل انسان میں دشوار محسوس ہو اس کام کو اللہ کے ولی بڑا آسان بنا دیتے ہیں۔ قلندر نے کہا ہاں قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، بادشاہ سے کہا کہ ہاں قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، کہا ذرا میرا نام دکھاؤ۔ اللہ والے نے زیادہ اس کو فصاحت و بلاغت اور یہ سب سکھانے کی کوشش نہیں کی، بس سوچا کہ اگر اس کو زیادہ پڑ گیا کافر ہے، کہے گا کہ قرآن کی پھر بے حرمتی کرے گا، اس میں یہ سمجھ نہیں پائے گا۔ اللہ والے نے فرمایا سنو تمہارا بھی نام ہے، قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ کہنے لگا دکھاؤ ذرا کدھر ہے۔ اللہ والے نے پڑھا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، فرمانے لگے یہ رہا تیرا ذکر، قرآن کہتا ہے وہ کانہا جو ہے وہ کافروں میں سے ہے۔ یہ قلندروں کا انداز ہے۔ قلندر تو قلندر ٹھہرے میاں،
بولو کلندر تو کلندر ٹھہرے. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں ابھی مزہ نہیں آیا, ابھی نہیں آیا, آئے گا انشاءاللہ چوتھے مصرے میں. ہر شخص بولے گا. پیچھے کرسی والے جو بیٹھے ہیں نا, بڑے آرام سے چیئرمین بنے ہوئے بیٹھے ہیں, یہ چیئرمین لوگ بولیں گے پیچھے سے انشاءاللہ تعالی, سب مل کے بولیں گے. سنیں, اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے, اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ قلندروں کی شان ہے بھائی, یہ قلندروں کا مقام ہے. ان کا کاسا بھلے چھوٹا نظر آتا ہو مگر اس میں دریا سما جاتا ہے. اور اجمیر سے ہمیں اس کی جیتی جاگتی مثال بھی ملی. خواجہ نے کر کے بھی دکھایا, خود نہیں گئے, خادم کو بھیجا, فرمایا اگر میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے قلندر خود گیا تھا, خادم تو چلا جا تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے. نسبت بھی بڑا کمال رکھتی ہے. کمال نسبت میں بھی بڑا ہوتا ہے. ہم یوں ہی تو صدیق اکبر سے, حضرت عمر سے, حضرت عثمان سے, حضرت علی سے, ان تمام صحابہ سے رشتہ جوڑے بیٹھے ہیں کہ ان کی نسبت ہمارے کام آ جائے گی. نسبت بھی بڑا کمال رکھتی ہے. غوث ادھر بتا دیا سرکار غریب نواز نے, خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ, آپ نے گویا اعلان کر دیا دنیا والوں جان لو, نسبت یہ ہے خواجہ نہیں, غریب نواز نہیں, خادم گیا. خادم نے جا کر حکم سنایا, اے انا ساگر چل چل چل, تجھے خواجہ نے بلایا ہے, تاریخ گواہ ہے. خادم نے بس اتنا کہا تھا, سارا نا ساگر سمٹ کر خواجہ کے کاسے میں آ گیا. اور فرمایا گیا کہ صرف انا ساگر نہیں ہے, اجمیر کے آس پاس کے سارے ندیوں کے, سارے نالوں کے پانی سمٹ کے آ گئے. وہ ندیوں سے جو چھوٹی ندیاں نکلتی ہیں, نہروں سے چھوٹی نہریں, سب کا پانی سمٹ کے آ گئے. یہ قلندروں کی شان ہوتی ہے, یہ قلندروں کا مقام ہوتا ہے. تو یہ قرآن ہے, ہم نے قرآن کو پکڑ کے رکھا ہے. قرآن کی تعلیم حضور نے دی ہے, اللہ کا کلام ہے. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال کا پاکیزہ کلام ہے قرآن مجید. قرآن ہمیں عقیدے عطا کرتا ہے, صحابہ کے بارے میں عقیدے قرآن نے عطا کیے. فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یار قرآن بتا رہا ہے, عقیدہ دے رہا ہے, محمد اللہ کے تھک گیا. آپ تھکے تو سمجھ لو پھر میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں گا, اور جب تک آپ ڈٹے رہو گے میں بھی ڈٹا رہوں گا. قرآن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. آگے کیا کہا قرآن نے, ان کے ساتھ والے جو ہے نا, جو ان کے صحابہ ہیں, ان کے اصحاب, ان کے ساتھ والے, قرآن کہتا ہے وہ کافروں پہ تو بہت شدت کرتے ہیں, کافروں کے لیے تو سخت ہیں, مگر آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں, آپس میں بڑے نرم ہیں. قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں محبت کرتے ہیں. یہ صحابہ کو لڑانے نکل پڑی ہیں ٹولیاں,
بھائی قرآن نے کہا کہ صحابہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ والے بڑی محبت کرتے ہیں، آپس میں نرم ہیں. یہ جنگیں کرانے چل پڑے، انہوں نے ماحول بنائے تھے. جنگ صفین بھی عمل میں آئی تھی، جنگ جمل بھی دیکھنے کو ملتی ہے تاریخ میں، مگر یہ ماحول بنایا گیا تھا. منافقین نے، تم جانتے نہیں ہو، منافقین نے کمر سے کمر ملائی تھی رات کے اندھیرے میں. ایک کم ادھر ہو گیا، ایک کا ادھر. جب کمر سے کمر ملی نا، ان منافقین نے کمر سے کمر ملا کر میدان میں آ کر، اور پھر جب تیر چلائے نا، ادھر بھی تیر گئے ادھر بھی تیر گئے. رات کا سناٹا تھا، دونوں طرف کے لوگ سو رہے تھے. ادھر والے سمجھے ادھر والوں نے حملہ کر دیا، ادھر والے سمجھے ادھر والوں نے حملہ کر دیا. منافقین جنگ شروع کر کے نکل گئے، اور یہ نقصان اس امت کو جھیلنا پڑا، نبی کے صحابہ کو جھیلنا پڑا. آئی تھی لڑانے والی ٹولیاں، مگر پھر کیا ہوا؟ پھر سمجھ گئے جلدی، ارے یہ تو غلط ہو گیا. پھر آپس میں صلح بھی ہو گئی، پھر وہی محبتیں بھی آ گئی. یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی القدر، پھر امام حسن مجتبی نے اپنی مرضی سے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا. وہ آپس میں پیار کریں، آپس میں محبت کریں، اور تو ان کے نام لے لے کر جھگڑا کرنے نکلا. اور کون؟ ڈپلومے والے، ڈپلومے لے لے کر لڑائیاں کرنے جا رہے ہیں. ہپت جی تھا، ہپت جی، ہپت جی کو کہیں سے اردو کی کہیں سے کوئی ڈپلومے کی وہ مل گئی ایک کاغذ، اسے لیے لیے ہپجی اترائے پھر رہا تھا. میں تو مناظر اعظم ہندوستان ہوں، میں نے 150 مناظرے کر لیے. فون پہ گالیاں دینے کو بھی لوگ آج کل مناظرہ سمجھنے لگے. مگر جب اوقات ان کی سامنے آئی نا، تو اب اتنے ذلیل ہو گئے، منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے. بھائی علم ہوتا ہے، جہالت علم کا مقام تو کبھی لے ہی نہیں سکتی ہے، علم کا منصب. قرآن نے کہہ دیا نا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بھئی یہ دونوں عالم اور جاہل برابر ہو کیسے سکتے ہیں؟ تو پھر علم اگر برابر ہو گئے تو علم کی اہمیت تو ختم ہو جائے گی. اور علم تو وہ ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے دروازہ مولا علی ہے، ان کے قریب سے، ان کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے. تو علم کی تو یہ اہمیت ہے کہ مولا علی دروازہ ہے اس شہر کا جہاں علم ملتا ہے. علی کے دامن کو پکڑ کے جانا پڑے گا علم حاصل کرنے کے لیے. ابے نادان، تو نے کوئی علم حاصل کیا نہیں اور چلا ہے اردو کا ڈپلوما لے کر. تو ایسے لوگ باتیں ایسی امیر معاویہ پر بات کریں گے. ابے اپنی اوقات دیکھ، وہ امیر معاویہ ہے، اس نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس نے اسلام کو اونچائیوں تک پہنچایا ہے. وہ امیر معاویہ ہے جس کا نام سن کر نا بڑے بڑے یہود و نصارا، بڑے بڑے ان کے بادشاہ اور پیشوا تھرانے لگ جاتے تھے. تیری تو اوقات کیا ہے، تیری تو حیثیت اور بساط کیا ہے، تو چلا ہے. مگر ایک جملہ، وہی جملہ جو ہمیں سادات کچھوچا نے عطا کیا ہے، سادات کچھوچا نے ایک جملہ عطا کیا ہے اور بات کو بالکل آسان کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے، ہم حسنی حسینی سید کہتے ہیں کہ ہمارے جد اعلیٰ امام حسن نے جس سے صلح کر لی، ہماری اس سے صلح ہو گئی. جس سے دشمنی کر لی تو اس سے ہماری دشمنی ہو گئی. یزید سے دشمنی ہو گئی، امیر معاویہ سے دوستی ہو گئی. تو یہ آپس میں بڑے نرم ہیں. یہ قرآن نے عقیدہ دیا، محبت کرتے ہیں. قرآن نے عقیدہ صحابہ کی محبت بھی سمجھا دوں چلو میں آپ کو. ایک دوسرے کو جب یہ سلام کرتے تھے نا، راستے میں ملتے تھے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے جا رہا ہے. اب ایک دوسرے سے جب راستے میں ملے تو ایک نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ.
دوسرے نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. ادھر والے نے سلام کیا میرے بھائی تم پر سلامتی ہو, ادھر والے نے بھی جواب دیا تم پہ بھی سلامتی ہو. اب حضور کا فرمان سنو. حضور کا فرمان ہے جو سلام کرتا ہے, سلام کرنے والا, اسے ملتی ہیں 20 نیکیاں. جو جواب دیتا ہے اسے ملتی ہیں 10 نیکیاں. ایک نے سلام کیا دوسرے نے جواب دیا. اچھا پھر یہ دو لوگ اتفاق سے دوپہر میں یا شام میں پھر مل گئے, تو جس نے صبح سلام کیا تھا وہ خاموش ہے, جس نے جواب دیا تھا وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ. یہ جواب دے رہا ہے, یہ جواب دے رہا ہے. معلوم کیا گیا کیا معاملہ ہے. صبح اس نے سلام کیا مگر شام کو جب سامنا ہوا تو یہ خاموش کھڑا کیوں ہو گیا, اس نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو جواب دیا اے میرے بھائی سمجھ لو, ان کا آپس کا معاملہ دیکھیں نا, محبت کا, انڈرسٹینڈنگ, محبت, پیار. ایک دوسرے کو صبح میں ایک نے سلام کیا, شام میں دوسرے نے. اس نے کہا بھائی اس وقت کیوں نہیں کیا تم نے سلام؟ تو کہنے لگا اس لیے کہ صبح تم نے سلام کیا تمہیں ملی 20 نیکیاں, مجھے ملی 10, اور اب میں نے سلام کیا مجھے ملی 20 نیکیاں, تمہیں ملی 10. اب انصاف ہو گیا, 30 نیکیاں تمہیں مل گئی, 30 نیکیاں مجھے مل گئی. یہ ان کی محبت ہے. سلام میں بھی نیکیوں میں آگے پیچھے نہیں ہونے دے رہے معاملہ. کہہ رہے میرے بھائی اگر مجھے زیادہ ملی ہیں تو تو بھی زیادہ کما لے, برابر کر لے نیکیاں. یہ ان کی محبت ہے. یہاں لوگ عالم بغاوت لیے ہوئے ٹہل رہے ہیں, جھگڑے کرتے پھر رہے ہیں. یاد رہے دین میں بگاڑ پیدا نہ کرو. نبی کے صحابہ بڑے افضل و اعلی, میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کائنات کے صحابہ نے وہی مشن, وہی جو آقا نے عطا کیا اسی مشن کو آگے بڑھایا. صدیق اکبر نے اسی مشن کو آگے بڑھایا, فاروق اعظم نے اسی مشن کو آگے بڑھایا. فاروق اعظم کی شان بھی ہے, اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا, اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا, اگر میرے بعد میں اللہ کسی کو نبوت عطا کرتا, فرمایا میرے آقا نے, تو پھر وہ عمر کی ذات ہے. اگر کوئی میرے بعد میں نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا, مگر مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. جس راستے سے عمر گزر جائیں آقا نے فرمایا شیطان گھبراتا ہے, تھراتا ہے, بھاگتا ہے, اس راستے سے گزرتا نہیں ہے. ایک آدمی شراب پیے ہوئے نشے میں دنگ راستے میں جا رہا ہے, سامنے نظر پڑی عمر آ رہے ہیں, جلال بھی معلوم ہے عمر کا, گھبرا گیا, تھرا گیا, بوتل پیچھے چھپائی, کہنے لگا یا اللہ سامنے عمر آ گیا, ہاتھ میں میرے شراب, مالک عمر کے قہر سے بچا لے. یا اللہ عمر کے قہر سے بچا لے. اس نے دعا کی. اللہ تعالی جب دل سے کوئی آہ نکلتی ہے تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. اس نے دل سے دعا کی, حضرت عمر آ گئے. عمر نے فرمایا پیچھے کیا چھپایا ہے؟ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں ہے. کہا کیا ہے بتانا؟ کہا وہ شیرہ ہے بوتل میں. کا شیرہ ہے تو دکھا ذرا. اب یہ ڈر رہا تھا کہ عمر تو آج قتل کر دیں گے, چھوڑیں گے نہیں. ڈرتے ڈرتے, مگر ڈر یہ تھا نہیں دکھاؤں گا پھر بھی نہیں بچوں گا, تو پھر اس نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل پیچھے سے یوں دکھائی, نکالی. کیا دیکھا حیران ہو گیا. اس نے کہا تھا شیرہ ہے لیکن تھا کیا شراب. لیکن کمال دیکھیے, دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آہ دل سے نکلی تھی, اللہ نے قبول کر لی. اس نے
تو کہا تھا رو کر اللہ آج بچا لے، آج کے بعد میں نہیں پیوں گا، اللہ نے کرم کر دیا۔ اس نے کہا اے عمر فاروق اعظم امیر المومنین شیرہ ہے، آپ نے فرمایا دکھا۔ جب اس نے دکھایا خود بھی حیران، شراب کو اللہ نے شیرہ بنا دیا۔ وہ ہے عمر، وہ ان کا مقام ہے، آدھی دنیا پہ اسلام کو پرچم لہرا دیا۔ صحابہ سے محبت کرو بھائی۔ حضرت عثمان غنی کی ذات اللہ اللہ پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا۔ مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا۔ ہم اسلام کے لیے بولو ہر وقت تیار ہے کہ نہیں؟ ہمیں اپنی جان پیاری نہیں ہے، بات اسلام کی آ جائے ہم جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں توجہ کرو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا، مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا۔ راہ حق میں جتنا غلہ پاس تھا سب دے دیا، اللہ اللہ دیکھیے یہ حوصلہ عثمان کا۔ وہ عثمان غنی ہے، اسلام کو انہوں نے فروغ دیا ہے، اسلام کے لیے محنتیں کی ہیں۔ پھر آ جاؤ حضرت علی داماد پیغمبر کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ مولا علی ہیں، وہ مولا علی ہیں۔ نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے۔ یہ جو محفلوں میں مسجدوں میں مدرسوں میں یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والی قوم ہے نا، اس قوم کے تیور ابھی دنیا نے دیکھے کہاں ہیں؟ اس قوم کے تیور یہ ہیں، نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں، علی کے در کا بھکاری ہوں کیا سمجھتا ہے، میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں۔ میں علی کا دیوانہ ہوں، سمجھ لینا دنیا، جان لینا دنیا، تیور بھی وہ علی جس کا مقام یہ تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ آقا نے اعلان فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہم ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، عمر کو بھی مانتے ہیں، عثمان کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، طلحہ و زبیر کو بھی، سارے نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں۔ ہم نے اہل بیت کا دامن بھی تھاما ہے، ہم نے قرآن بھی پکڑا ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں کہ وہ ستاروں کی مانند ہے، اور ہم اہل بیت کو مانتے ہیں کہ یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ نجات کا راستہ پانا ہے تو اس کشتی میں سوار ہونا ہے، اور راستہ ستارے بتاتے ہیں دریا میں جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو راستہ یہ ستارے صحابہ ہیں، راستہ بتاتے جائیں گے، تم اس کشتی میں آگے بڑھتے چلے جانا، منزل انشاءاللہ مل جائے گی۔ اچھا، یہ ایک جماعت کا میں نے دو جماعتوں کا ذکر ہوا، سارے نبی سارے رسول انعام یافتہ، اللہ کا انعام۔ یہ پھر صحابہ کی جماعت ہو گئی، پھر اس میں شہداء آ گئے،
پھر اس میں اہل بیت مصطفیٰ کی یہ سب اب آگے بڑھیں، پھر ولیوں کی جماعت، آخری باتیں ہیں، گفتگو کا اختتام ہے، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ولیوں کی جماعت، اب ولیوں کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ آؤ عزیزان گرامی القدر، میں میری اوقات نہیں میں ولیوں کا مقام بیان کر سکوں، اللہ کا قرآن سنو۔ اللہ نے قرآن مجید میں ولیوں کا مقام و مرتبہ بیان کیا، فرمایا پروردگار نے، اللہ نے اعلان کر دیا، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا اگلے مقام پہ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی جو ہے نا، سنی یہ ولیوں کو بہت مانتے ہیں، ہم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قبر پجوے لوگ ہیں، معاذ اللہ۔ اور شرم کرو، حیا کرو، ہم ولیوں کو اتنا مانتے ہیں جتنا ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، اور ہم ہر کسی کو تو ولی بھی نہیں مانتے۔ تم تو چلتے پھرتوں کو، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والوں کو ولی مان لیتے ہو، ایرے خیروں کو ولی مان لیتے ہو۔ ہم ایسے ولی نہیں مانتے، ہم اس کو ولی مانتے ہیں جسے رب کا قرآن ولی بتاتا ہے۔ رب کے قرآن نے ولی بتایا کسے؟ اللہ کا کلام میں فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ قرآن کہتا ہے کہ ولی تو وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ یہ رب کا قرآن بتاتا ہے۔ ولی توبہ کرنے والے، ولی سجدے، ولی جو ہے عبادت کرنے والے، ولی روزہ رکھنے والے، ولی حمد کرنے والے، ولی نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے روکنے والے، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ہم ان کو ولی مانتے ہیں، باقی ایرے غیروں کو نہیں مانتے۔ پھر جب یہ شان، یہ کوالٹیز پیدا ہو جائے نا، تو پھر قرآن ان کا مقام بیان کرتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ فرماتا ہے یہ جو باغ ہے نا، جنت کا باغ، جنت الفردوس، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کا وارث اپنے بندوں کو بنا دیا۔ یا اللہ کن بندوں کو؟ فرمایا وہ بندے جو پرہیزگار ہیں، تقوی شعار ہیں، وہ جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، جنہیں مقام ولایت مل جاتا ہے، وہ جنت الفردوس کے وارث کو سمجھتے ہیں آپ؟ وارث، باپ کی زمین کا وارث۔ باپ کی زمین کا وارث کون؟ پڑوسی کا بیٹا نہیں۔ باپ کے مکان کا وارث بیٹا ہوگا نا۔ لاڑپور میں ایسا ہی ہے یا کچھ الگ ہے اس کے علاوہ؟ کبھی یہاں کوئی اور وارث بن جاتے ہوں، پڑوسیوں کے بچے بن جاتے ہوں وارث۔ ارے میاں لڑ مریں گے اس معاملے میں تو۔ باپ کی پراپرٹی کا وارث بیٹا، اور یہ جو اللہ کی پراپرٹی ہے ساری، پوری زمین، پوری کائنات، پوری دنیا، جنت،
کس کی پراپرٹی ہے بولو, زور سے بولو اور اونچا بولو. اللہ کی ملکیت ہے نا ساری. اب اللہ کو تو کوئی بیٹا بیٹی کوئی اولاد ہے نہیں. ہم تو دنیا والے یہی مائنڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ بیٹا ہی بنے گا وارث پراپرٹی کا. اب اللہ تعالی کی ذات, اس کی شان. قرآن مجید میں اعلان ہو گیا لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا, نہ وہ کسی سے پیدا نہ اس سے کوئی. اب بیٹا کوئی نہیں, اولاد کوئی نہیں, نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد. تو جب اولاد اس کی ہے نہیں کوئی, تو اس پراپرٹی کا وارث کون؟ کوئی تو وارث چاہیے. تو اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا دنیا والوں, بیٹا میرا کوئی نہیں مگر پراپرٹی بہت زیادہ ہے اور وارث بنانا بھی ضروری. تو یا اللہ کس کو بنایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اس ساری پراپرٹی کا وارث اپنے ولیوں کو بنا دیا ہے. اچھا بھئی ایک بات بتاؤ, خیر ہمارے ہاں تو بھیا چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا ہے, 10-20 بیگھہ زمین ہے, ایک چھوٹا موٹا مکان ہے گاؤں کا, کیا قیمت بنے گی؟ چلو مان لو 10-20 لاکھ بن گئی, 50-60 لاکھ, 1 کروڑ بن گئی. جہاں پہ لاکھوں کروڑ روپے کی پراپرٹی ہوتی ہے وہاں بڑا مسئلہ رہتا ہے. وراثت نامہ پہلے لکھا جاتا بھائی, پوری وہاں پہ وہ پورا سب تیار ہوتا ہے, اس کے حساب سے سب کو دیا جاتا ہے. تو بھئی یہ دنیا کے امیر لاکھوں کروڑوں روپے کے جو ان کے پراپرٹیز جو ان کی ہوتی ہیں کروڑوں اربوں روپے میں, اس کے لیے انہیں لکھے کی ضرورت پڑتی ہے, وارثوں کو لکھے ہوئے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یار جنت الفردوس پوری کائنات یہ اللہ کی پراپرٹی کتنی بڑی پراپرٹی ہے بولو, اس کی قیمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ بولو بولو. تو یار اس کا بھی تو وراثت نامہ لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کا بھی تو کچھ لکھا ہوا ہو. کوئی آپ کی کہیں زمین ہو, آپ کے پاس اس کا کاغذ ہی نہ ہو تو آپ کی ہے؟ رجسٹری کا پیپر تو چاہیے, وراثت نامے کا پیپر تو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو وراثت نامے کا پیپر بھی عطا فرمایا ہے, رجسٹری کے کاغذ بھی تیار کر کے دیے ہیں اللہ نے. وہ رجسٹری کے پیپر کہاں ہیں جانتے ہو؟ وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. پکی رجسٹری ہے بھائی, پکا وراثت نامہ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اچھا یہ تو جنت کی بات ہو گئی, جنت کا ذکر. یہ دنیا, یہ پوری زمین, اس کی وراثت. تو اس پراپرٹی کا پوری دنیا کا وراثت نامہ قرآن میں بھی, اور اس کا ایک کاغذ اور بھی ہے گا میاں, ایک اور سند ہے. وہ رجسٹری کے پیپر زبور کے اندر ہیں, جو پرانی آسمانی کتاب کی زبور, اس کے اندر. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ولیوں کی وراثت پہ اگر کوئی انگلی اٹھائے تو یہ پیپر اسے دکھا دینا, یہ وراثت نامہ دکھا دینا. فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادی الصالحون. فرمایا زبور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ساری روئے زمین کے وارث یہ صالحین یعنی اللہ کے ولی ہیں. تو ان سے پنگا مت لینا, پراپرٹی ان کی ہے بھیا, وارث یہ ہیں, یہ وارث ہیں. اور وارث چاہے تو دے دے, چاہے تو بانٹ دے, چاہے تو بیچ دے, چاہے تو یوں ہی وہ کر دے, کچھ بھی کر دے, مالکانہ حق ہے اس کا.
वारिस को हक हुआ करता है अजीजों, वो चाहे तो उस विरासत को किसी को तोहफे में दे दे, चाहे तो उसका सौदा कर दे। और खुदा की कसम तारीख बताती है वलियों ने जब चाहा इस अपनी विरासत को किसी को तोहफे में भी दे दिया और जब चाहा इसे बेच भी दिया, इस विरासत का सौदा भी कर दिया। आप देखो बगदाद की सरजमीन है, दरियाए दजला के किनारे पर एक कलंदर बैठा है, एक मजजूब बैठा है, एक बादशाह की बीवी का, खलीफा की बीवी का गुजर हुआ है। उसने क्या देखा, दीवाना रेत के घरों में बना रहा था। आगे बड़ी मलिका कहने लगी अल्लाह वाले क्या कर रहे हो? फरमाने लगे जन्नत के महल बना रहा हूँ। कहा बेचते हो? हाँ बेचता हूँ। कीमत बताओ? का 1 दीनार। सौदा हो गया, इसने कीमत अदा की। इसने कहा चलिए जन्नत का महल तेरा हो गया। तारीख ने बता दिया जिसकी विरासत जो वारिस, उसने बगदाद में दरिया के किनारे अपनी विरासत को बेच भी दिया है। और गौसे आजम ने जब अपने मुरीदों को जब चाहा है तो तोहफे में भी जन्नत को अता कर दिया है। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। वलियों से मोहब्बत करें। और फिर बात सरकार गौसे आजम की आ जाए, वो तो वलियों के वली, ताजदारे विलायत, वो सुल्तानुल